ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو قبیلہ بنی جرہم کی ایک لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کاروبار صرف شکار کرنا تھا۔ آپ شکار کرنے کے لیے جاتے تھے اور شکار بھی یہ ہوائی روزی ہوتی ہے، کبھی مل گئی تو ٹھیک، کبھی نہیں ملا تو اس میں صبر، اللہ کا شکر۔ تو یہ کوئی مستقل کوئی کاروبار یا بزنس نہیں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام شکار کو جاتے تھے، کبھی شکار لے آئے تو گھر میں کھانا ہے ورنہ گھر میں کھانا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ اتفاقاً حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے تھے۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد اپنے بہو سے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد پوچھنے لگے کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیا حال ہے؟ تو ان کی بہو نے کہا کہ زندگی یوں ہی گزر رہی ہے، کبھی شکار مل گیا تو کھانا ہے اور اگر شکار نہیں ملا تو کھانا نہیں، بھوکے رہنا پڑتا ہے، یعنی بہت تنگی کا زمانہ گزر رہا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بہو مجھے جانا ہے، میں تمہارے شوہر سے ملاقات تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا ایک پیغام اپنے شوہر کو بتا دینا، کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ خراب ہے، اسے بدل دیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے تو ان کی اہلیہ نے پورا واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ خراب ہے، گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے ایک پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ گھر کی چوکھٹ خراب ہے۔ گھر کی چوکھٹ سے مراد تم ہو کہ تم خراب ہو۔ میرے ابا نے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرے قبیلے کی لڑکی سے شادی ہوئی۔ سال دو سال کے بعد پھر سے اسماعیل علیہ السلام شکار میں تھے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ گھر میں تشریف لائے۔ لانے کے بعد اپنے بہو سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو یہ جو بہو تھی یہ بڑی صابرہ تھی، بڑی شاکرہ تھی، شکر گزار بھی تھی اور صبر کرنے والی بھی تھی، نیک صالح خاتون تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا کہ کیا حال ہے، کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے مجھے اسماعیل علیہ السلام جیسا متقی، پرہیزگار، نیک صالح شوہر عطا فرمایا۔ ہمیشہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ کھانا پینا کیسا ہے؟ بہو کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دیتا ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہوئے کھا لیتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا ہے تو اللہ کی مصلحت سمجھ کر ہم اس پر صبر کرتے ہیں، یعنی زندگی ہماری اچھی گزر رہی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بہو مجھے جانا ہے، لیکن جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو ایک پیغام سنا دینا، میرا سلام پہنچانا، اس کے بعد یہ پیغام سنانا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا اور تا حیات اس سے محبت کرنا اور اچھے سے سلوک کرنا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام واپس گھر میں تشریف لائے۔ بیوی نے پورا واقعہ سنایا، ابراہیم علیہ السلام کا پیغام بھی بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اور گھر کی چوکھٹ سے مراد تم ہو، یعنی انہوں نے تمہاری تعریف کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور کبھی بھی اسے تکلیف پہنچنے نہیں دینا۔ تو اس واقعے سے ایک بہت بہترین سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ میں ہر طرح سے تم کو آزماؤں گا، لہٰذا ہمیں آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور کبھی مل گیا تو اللہ کا شکر کر کے کھا لینا چاہیے، اور اگر کبھی نہیں ملا تو اس میں صبر کرنا چاہیے، اللہ سے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بے صبر بہو کو طلاق دینے کا حکم دیا اور صبر کرنے والی اور شکر کرنے والی بہو کو اس سے محبت کرنے کا اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام بھی ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، اگر تم میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کروں گا، نعمتوں کو بڑھا کر دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اور حقیقت میں یہ صبر اور شکر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت قیمتی دولت ہے۔ اگر شکر گزاری والی صفت ہمارے اندر آ گئی تو مال کی کمی اور فقر و فاقہ ہمیں نہیں ڈرا سکتی، اور اگر ناشکری والی بری خصلت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو چاہے ہمارے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، کتنی ہی پراپرٹی کیوں نہ ہو، سکون ہمارے دلوں میں نہیں رہے گا، بلکہ اور زیادہ آنے کی اور زیادہ پیسے کمانے کی ہوس اور لالچ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں صبر اور شکر جیسی دولت عطا فرمائے۔ السلام